خاموش گواہ۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ شہر کی ایک پرانی گلی میں واقع 2 منزلہ گھر میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر چند منٹ بعد وہی گھر ایک ایسے راز کا مرکز بننے والا تھا جس نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ صبح جب پڑوسیوں نے گھر کا دروازہ کھلا دیکھا تو حیران رہ گئے۔ اندر جا کر معلوم ہوا کہ گھر کے مالک ریٹائرڈ استاد نعیم صاحب اپنے کمرے میں بے ہوش پڑے ہیں۔ پولیس کو بلایا گیا۔ خوش قسمتی سے نعیم صاحب زندہ تھے لیکن گہری بے ہوشی میں تھے۔ پولیس نے پورے گھر کی تلاشی لی مگر کوئی قیمتی چیز غائب نہیں تھی۔ نہ زبردستی داخل ہونے کے نشانات تھے، نہ ہی کسی لڑائی جھگڑے کے آثار۔ معاملہ عجیب تھا۔ تفتیشی افسر فہد نے گھر کا جائزہ لیا۔ اچانک اس کی نظر کمرے کے ایک کونے میں رکھے پرانے پنجرے پر پڑی۔ اس میں ایک طوطا تھا۔ یہ کس کا ہے؟ فہد نے پوچھا۔ پڑوسی بولے، نعیم صاحب کا، وہ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ فہد نے پنجرے کے قریب جا کر دیکھا۔ طوطا مسلسل ایک ہی جملہ دہرائے جا رہا تھا، چابی واپس کرو، چابی واپس کرو۔ سب نے سوچا کہ یہ کوئی عام بات ہوگی مگر فہد کے ذہن میں سوال پیدا ہوا۔ اس نے پورے گھر میں چابیوں کی تلاش شروع کر دی۔ آخرکار اسے کتابوں کی الماری کے پیچھے ایک چھوٹی سی خفیہ دراز ملی، لیکن دراز خالی تھی۔ تحقیقات آگے بڑھیں تو معلوم ہوا کہ نعیم صاحب کے ایک بھتیجے کاشف نے چند روز پہلے ان سے ملاقات کی تھی۔ جب اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو وہ گھبرا گیا۔ فہد نے دباؤ بڑھایا۔ آخرکار کاشف ٹوٹ گیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اسے معلوم تھا کہ اس دراز میں ایک پرانی ڈائری چھپی ہوئی ہے جس میں خاندان کی جائیداد کے اصل کاغذات تھے۔ وہ رات کو چوری چھپے گھر آیا، دراز کھولی، ڈائری لے گیا۔ نعیم صاحب جاگ گئے تو اس نے انہیں دھکا دیا جس سے وہ گر کر بے ہوش ہو گئے۔ لیکن ایک چیز وہ بھول گیا تھا، طوطا۔ اس وقت طوطا بار بار سن رہا تھا، چابی واپس کرو، اور اس نے وہی جملہ یاد کر لیا تھا۔ چند دن بعد نعیم صاحب صحت یاب ہو گئے، ڈائری برآمد ہو گئی اور کاشف گرفتار ہو گیا۔ صحافیوں نے فہد سے پوچھا، آپ کو اصل سراغ کہاں سے ملا؟ فہد مسکرایا اور بولا، اس کیس کا واحد عینی شاہد بول نہیں سکتا تھا، لیکن وہ خاموش بھی نہیں رہا۔ I hope you liked my story. Like, comment and subscribe my channel. Thank you.